یہ ٹاپک میرا اور طرف جا رہا ہے. اصل میرا آج کا ٹاپک یہ نہیں تھا. آج کا اصل جو ٹاپک تھا وہ یہ تھا شیطان اور انسان. یعنی کہ شیطان اور مسلمان کی بات نہیں ہو رہی, شیطان اور انسان کی بات ہو رہی ہے. اب شیطان اور انسان کیا ہے؟ انسان جسے اللہ نے پیدا کیا, شیطان جس نے اللہ کو کہا کہ میں اس کو نہیں مانتا, آپ مجھے مہلت دیں میں اس کو گمراہ کروں گا, میں اس کو آپ کے بتائے ہوئے راستے سے ہمیشہ ہی ہٹانے کی کوشش کروں گا. ہم لوگوں کا ایک کنسیپٹ بن گیا ہے کہ صرف اور صرف جو شیطان ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ ہے, مومنوں کے ساتھ ہے, جو اللہ کے زیادہ قریب ہیں, ہونا چاہتے ہیں, ان کے ساتھ ہے. نہیں, یہ کنسیپٹ آج میں آپ کو کلیئر کر رہا ہوں کہ شیطان صرف اور صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں بلکہ پورے انسانوں کے ساتھ ہے. اس کی میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. صبح کو شیطان نماز پہ نہیں اٹھنے دیتا. اسی طرح ہوتا ہے اکثریت ہم مسلمان, کیونکہ میں پاکستان کا باشندہ ہوں, میں پاکستان کے حساب سے بات کروں گا. ہمارے پاکستان میں ایک ٹرینڈ ہے کہ ہم رات کو بہت لیٹ سوتے ہیں, جس کی وجہ سے صبح ہم سے نہیں اٹھا جاتا. تو ہم کوشش بھی کریں, ہم صبح اٹھ نہیں پاتے, لیٹ سونے کی بات آ گئی. اب شیطان کیا کر رہا ہے؟ آپ کو نماز سے نہیں روک رہا. پہلے تو وہ آپ کو روک رہا ہے کہ جلدی نہیں سونا, لیکن اچھی صحت کے بارے میں حکم ہے کہ آپ جلدی سوئیں اور صبح جلدی اٹھیں. صحت مند دماغ کو صبح اٹھنا, یعنی کہ جو ڈاکٹری رپورٹس ہے, جو صحت مند دماغ لوگ رکھتے ہیں وہ صبح ٹائم سے اٹھتے ہیں. آپ کے ذہن میں بات بٹھا دی گئی شیطان آپ کو صبح اٹھنے نہیں دیتا, آپ نماز کے لیے نہ اٹھیں. بات کو سمجھنا ذرا, کیونکہ میں نے اس کے اندر پوری انسانیت کی بات کرنی, صرف مسلمانوں کی بات نہیں کرنی. مسلمانوں کو تو یہ ہمارا دین تو ماشاءاللہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے, ہم مسلم گھرانوں میں پیدا ہوئے, تو یہ تو ہمارا یعنی کہ ایک سلسلہ وائز چیز ہمیں ملی ہے جس کی ہمیں قدر نہیں ہے. میں پوری انسانیت کی بات کروں, بات لمبی ہو رہی ہے, کہ آپ صبح واک کا ارادہ کر کے سوئیں. میں شرطیہ کہتا ہوں آپ 1 مہینہ واک نہیں کر سکیں گے. آپ آزما کے دیکھ لیں, میں چیلنج کر رہا ہوں آپ کو. اگر آپ کے گھر میں کوئی بندہ واک نہیں کرتا نا, تو آپ روٹین بنا کے دیکھ لیں, شیطان آپ کی روٹین بننے ہی نہیں دے گا. کیوں؟ کیونکہ شیطان کا مقصد صرف آپ کو نماز سے روکنا نہیں ہے. شیطان کا مقصد آپ کو ہر اس کام سے روکنا ہے جو مستقبل میں آپ کو فائدہ دے گا. مثلا آپ صبح جلدی اٹھیں گے, آپ واک پہ جائیں گے, آپ کی صحت اچھی ہوگی. آپ صبح جلدی اٹھیں گے, آپ کام جو آپ بزنس کر رہے ہیں یا آپ جاب کر رہے ہیں اس پہ آپ ٹائم سے جایا کریں گے. جتنا آپ ٹائم سے جائیں گے اتنا آپ جلدی اپنا کام کلوز کر لے کریں گے. اگر آپ کوئی بزنس کر رہے ہیں تو صبح آپ جتنی جلدی جائیں گے اتنی جلدی آپ اچھے طریقے سے اپنے بزنس کو سنبھالیں گے, اچھے طریقے سے اپنے ایک نظام, ایک سیٹ اپ کو ترتیب دیں گے. کیونکہ آپ روٹین میں جاتے ہیں 11 بجے, کیونکہ 9 بجے تو آپ اٹھتے ہیں, جاتے جاتے 11 ہو جاتے ہیں آپ کو, اور مغرب کے بعد آپ کا کلوزنگ ہو جاتی ہے. تو کلوزنگ مغرب ٹائم ہی ہوتی ہے تمام بزنس کی, لیکن اصل بات ہوتی ہے اسٹارٹ کی, جس کا حکم ہے کہ شام رات آپ جلدی سوئیں اور صبح آپ جلدی جاگیں. تو یہ تو چھوٹی سی میں نے مثال آپ کو دی ہے شیطان کی. اب آپ کو اگلی بات بتاتا ہوں کہ واک سے آگے کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب واک سے صرف آپ کا کاروبار نہیں بڑھتا, آپ کا رزق نہیں بڑھتا, واک سے آپ کی صحت اچھی ہوتی ہے. آئے روز ہمارے ملک میں بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں. کیوں بڑھتی جا رہی ہیں؟ ہر دوسرا آدمی ہمارے پاس بلڈ پریشر کا مریض ہے, ہر دوسرا آدمی ہمارے پاس شوگر کا مریض ہے. شوگر کیسی یعنی کہ بری بیماری ہے جس کا ابھی تک اتنی جدید ٹیکنالوجی کے باوجود, اتنا میڈیکل ایڈوانس ہونے کے باوجود ابھی تک شوگر کی پراپر ایسی کوئی میڈیسن نہیں آئی جو آپ لیں اور شوگر فری ہو جائے. ایک دفعہ آپ کو شوگر لگ گئی, 99% جو لوگوں میں یہ ڈائگنوز ہوتی ہے بیماری, وہ پھر ساری زندگی جتنی ان کی باقی زندگی ہوتی ہے اس بیماری کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں, اس بیماری کو ساتھ ساتھ لے کے چلتے ہیں. تو اس بیماری کی وجہ سے, یعنی کہ ایک شوگر بیماری سے شوگر لگی ہے, آپ کی ٹائم سے نہ اٹھنے کی وجہ سے, واک نہ کرنے کی وجہ سے, ورزش نہ کرنے کی وجہ سے, جسم کے اندر پسینہ پراپر طریقے سے نہ آنے کی وجہ سے آپ کو شوگر لگی ہے. لیکن شوگر سے آگے کیا ہے؟ شوگر کی آپ گولی استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ گولی آپ کے پیٹ میں جاتی ہے, آپ کو معدے کو ڈسٹرب کرتی ہے. معدے کے بعد وہی گولی پانی کے ساتھ مل کے آپ کے گردوں میں جاتی ہے. گردوں کے بعد آپ کے مثانے میں آتی ہے. مثانے کے بعد آپ کی پیشاب والی نالی کی صورت میں باہر اخراج ہوتا ہے. تو اس کے اندر کتنی چیزیں آپ کی ڈسٹرب ہوئی؟
اصل پیچھے بات آپ کی واک کی، آپ صرف واک نہیں کرتے کیونکہ آپ کو شیطان اٹھنے نہیں دیتا، کیونکہ وہ صرف اور صرف مسلمانوں کا دشمن نہیں ہے، وہ تمام انسانیت کا دشمن ہے۔ اس نے ہر اس کام کی نفی کرنی ہے، ہر اس کام کی مخالفت کرنی ہے جس کے اندر بیسیکلی انسان کو فائدہ ہے۔ تو آپ جس ٹاپک پہ بھی جائیں گے نا، آپ کوئی بھی ایک نیا کام اپنی زندگی میں لے کے آئیں، آپ بالکل سوچتے ہیں آپ نے اسٹڈی کمپلیٹ کر لی، آپ نے جاب بالفرض مثال کے طور پہ نہیں کی، یا آپ کو جاب مل گئی ہے، آپ ایک سرکل بن گیا کہ صبح آپ اٹھتے ہیں لیٹ اپنی جاب پہ جاتے ہیں، جلدی جلدی کام کلوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، شام کو آپ گھر آ جاتے ہیں۔ اس کے اندر آپ اپنے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہی چیز آپ کو فائدہ دے گی جو آپ نے کام اپنے لیے کرنا، تو آپ اپنے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے۔ آپ اپنے لیے یہ ہے کہ آپ ٹائم سے سوئے، آپ نہیں سوتے، آپ اپنے لیے یہ کر سکتے ہیں آپ ٹائم سے ہوتے ہیں، آپ نہیں اٹھتے، آپ اپنے لیے یہ کر سکتے ہیں آپ واک کر سکتے ہیں، آپ اپنے لیے یہ کرتے ہیں پرہیز کر سکتے ہیں۔ ہمیشہ شیطان ان چیزوں کو زیادہ آپ کو استعمال کرنے کے بارے میں اکسائے گا جو آپ کو ڈاکٹر منع کریں گے، جو آپ کی صحت کے مخالف ہوں گے، ان چیزوں کے اوپر زیادہ آپ کو اکسائے گا۔ تو شیطان تو پھر آپ کا یعنی کہ دوست نہ ہوا، وہ تو مسلمانوں کا دشمن نہیں ہے، وہ انسانیت کا دشمن ہے۔ اس لیے میں جتنی مثالیں دوں وہ کم ہے۔ مقصد جو بات سمجھانا تھا کہ شیطان کو سمجھیں، شیطان ہر پہلو پہ آپ کا مخالف ہے، اور جب ہم نے شیطان کو شکست دینا سیکھ لی، جس دن ہم نے شیطان کو شکست دینے کا ارادہ کر لیا، اس ٹائم ہمارے مسئلے مسائل بھی حل ہو جائیں گے، اس ٹائم ہماری زندگیوں میں سکون بھی آ جائے گا، اس ٹائم ہم انشاءاللہ ترقی بھی کرنے لگ جائیں گے۔ مسلمانوں سے ہٹ کے آپ دوسرے مذاہب میں بھی دیکھ لیں، ہمیشہ انہوں نے ہی ترقیاں کی ہیں جنہوں نے شیطان کو شکست دی ہے، یعنی ٹائم سے سونا، صبح ٹائم سے اٹھنا، جھوٹ نہ بولنا، لاپرواہی نہ کرنا، جس چیز کا بتایا گیا ہے کہ یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے اس کو سٹاپ کر دینا، اس کی پابندی رکھنا، تو وہ لوگ کامیاب ہیں۔ آپ سمجھیں نا کہ یہ مسلمان ہی صرف کامیاب ہیں، یا وہ لوگ جناب علی کامیاب نہیں ہیں یا زیادہ کامیاب ہیں، ان کے اندر بھی ہماری طرح ناکامیاب لوگ بھی ہیں اور کامیاب لوگ بھی ہیں۔ جب آپ ان کی تحقیق کریں گے تو جس نے شیطان کو شکست دی ہے وہی کامیاب ہوا ہے، جس نے شیطان کو شکست نہیں دی تو وہ اس زندگی میں بھی پریشان رہا ہے، آگے والی زندگی تو پھر میرے اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ اس لیے میری باتیں اگر آپ کو اچھی لگی ہوں تو ان پہ پلیز عمل کرنے کی کوشش کرنا، اور اگر کوئی بات آپ کو بری لگی ہو تو آپ نے مجھے لازمی کومنٹ سیکشن کے اندر کمنٹ کر کے بتانا ہے۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اپنے اصلاح کرنے کی، اور اگر کوئی بات آپ کو پسند آئی ہے اور آپ نے مجھے اپریشیٹ کی ہے، اور کوئی ایسا موضوع آپ مجھے بتائیں جس کے اوپر آپ کہیں کہ ہمیں ایک ویڈیو بنا کے دیں، میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا اپنے ناقص علم کے حساب سے تحقیق کرنے کی، اور انشاءاللہ وہ بات آپ کے سامنے وہ ٹاپک بیان کرنے کی۔ دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم۔